ماؤں کو اپنے بچوں کو کتنے سال تک دودھ پلانا چاہیے؟ اسلام کے جامع دین اور مکمل ضابطۂ حیات ہونے کی دلیل کیا ہے، اور بچے کو ماں دودھ پلائے یا دایا؟ آئیے جانتے ہیں ان سوالوں کے جوابات کے بارے میں ہمارے آج کے اس ایپیسوڈ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، سلام علیکم۔ سبیل قرآن کے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 233 کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے اس سورہ کی آیت نمبر 233 کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ جو مائیں اپنی اولاد کو مکمل طور پر دودھ پلانا چاہتی ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ پورے 2 سال تک انہیں دودھ پلائیں۔ ان ماؤں کی اچھی خوراک اور لباس ان بچوں کے باپ کے ذمے ہے۔ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جاتی۔ نہ کوئی ماں بچے کے والد سے اختلاف کی بنا پر بچے کو نقصان پہنچانے کا حق رکھتی ہے، اور نہ ہی باپ۔ اگر باپ موجود نہ رہے تو خوراک اور لباس کا خرچہ بچے کے وارث پر واجب ہو جاتا ہے۔ اگر ماں باپ اپنی باہمی رضامندی اور مشورے سے 2 سال کی مدت سے پہلے بچے کا دودھ چھوڑانا چاہیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں۔ اگر ماں کی کمزوری، ناراضگی کی وجہ سے تم چاہتے ہو کہ بچے کے لیے دایا مقرر کرو تو تم پر کوئی گناہ نہیں، بشرطے کہ ماں کا پچھلا حق اچھے طریقے سے ادا کرو۔ خدا سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ جو کچھ تم انجام دیتے ہو خدا اسے دیکھ رہا ہے۔ تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت کے نکات کو بھی سن لیتے ہیں۔ ماں باپ اور اولاد کے بارے میں اس آیت میں کلمات اب و ام کو استعمال نہیں کیا گیا، بلکہ والد اور والدہ کے کلمات کو استعمال کیا گیا ہے، اس لیے کہ لفظ اب میں چچا، استاد اور سسر بھی شامل ہو جاتا ہے۔ جیسے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج امہات المومنین ہیں، والدات مومنین نہیں۔ سابقہ آیات میں زن و شوہر کی جدائی اور طلاق کی گفتگو ہو رہی تھی، پس ضروری تھا کہ معصوم اور شیرخوار بچوں کی مبہم کیفیت کو واضح کیا جائے تاکہ ننھے بچے اپنے والدین کے اختلاف کی بھیٹ نہ چڑھ جائیں۔ مادرانہ شفقت و محبت، شیر مادر کی اہمیت، نوزاد کو اس کی طبیعی و فطری ضرورت اور اس کی مدت کا اس آیت میں بیان آیا ہے۔ نکات کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت میں موجودہ پیغامات کو بھی غور سے سن لیتے ہیں۔ نمبر 1،
اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات اور جامع دین ہے۔ نوزائیدہ کی خوراک و غذا سے لے کر ہجرت و جہاد اور تعلیم و تربیت تک کے اصول اس کے پاس ہیں۔ نمبر 2، نوزاد کو دودھ پلانے میں حق اولویت ماں کے لیے ہے، چاہے اسے طلاق دے دی گئی ہو۔ نمبر 3، بچے کو ماں کا دودھ پلانے کی مدت پورے 2 سال ہے۔ نمبر 4، بچے کو دودھ پلانے کے عوض ماں یا دایا کے مالی اور مادی حقوق کو ضرور ادا کیا جائے۔ نمبر 5، اخراجات کی ادائیگی معمول کے مطابق جو رائج ہے ویسے ہی ادا ہوں اور انسان کی قدرت و توانائی کے مطابق ہوں۔ نمبر 6، فرائض کا عائد ہونا انسانی قدرت و توانائی کے مطابق ہے۔ نمبر 7، اولاد کو والدین کی تکلیف کا سبب نہیں بننا چاہیے۔ نمبر 8، بچے کو دودھ پلانے کی مدت کے دوران ماں کی ضروریات زندگی کو پورا کیا جانا ضروری ہے، خواہ بچے کا باپ اس دنیا سے رخصت بھی ہو جائے۔ نمبر 9، بچے کا شیر مادر چھڑوانے کے لیے پہلے والدین کی باہمی رضامندی اور مشورہ ضروری ہے۔ نمبر 10، بیوی اور شوہر کو بچوں کے معاملات کے بارے میں باہمی مشورہ کرتے رہنا چاہیے۔ نمبر 11، بچے کو دودھ پلانے کے لیے پہلے ماں کا حق ہے، پھر دایا وغیرہ کا۔ نمبر 12، بچوں کو غذا اور خوراک دینے کے سلسلے میں بھی والدین کے لیے تقوی اور خوف خدا کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ تو ناظرین کرام، ہم نے یہ جانا کہ ماؤں کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو پورے 2 سال تک دودھ پلائیں۔ اسلام ایک جامع دین اور مکمل ضابطۂ حیات ہے، کیونکہ اسلام کے پاس نومولود بچے کی خوراک سے لے کر ہجرت و جہاد اور تعلیم و تربیت تک کے اصول موجود ہیں۔ بچے کو دودھ پلانے کے لیے سب سے پہلا حق ماں کا ہے، اس کے بعد دایا وغیرہ کا ہے۔ یہ تھے ہمارے سوالوں کے جوابات۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔